کہہ رہے تھے کہ قادیانیوں کو ہم فرقہ نہیں سمجھتے، تو میرے حال کی شاید آپ میری اس میں مطلب کیا لو کہ تصحیح کریں، لیکن مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ فرقوں سے ہٹ فرقہ ہم یوزلی عمومی طور پر جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جو اسلام کے اندر چیزیں آ رہی ہیں نا، تو اس میں جو سب سیکٹس بنے ہوئے ہیں ان کو فرقہ کہا جاتا ہے. تو جب ہم قادیانیوں کو مسلم ہی نہیں مانتے تو وہ تو یعنی آپ فرقوں کہہ میں رہے ہیں آتے ہی فرقے نہیں. اسلام کے ہیں، ہاں مطلب اسی کے اندر جو آ تو رہے پھر ہیں آپ یہ یہ الگ کہہ رہے ہیں کہ بات ہے کہ فرقے، اچھا ہاں چلیں میں ایک اور کوشچن پوچھ لیتا ہوں آپ سے. جی بالکل بالکل. کیا آپ فرقے جو فرقہ بنا رہا ہے جو کسی فرقے سے تعلق ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا نام ہے اس کا. اب ہر فرقہ نا جو اب مثال کے طور پر میں اہل تشیع میں پیدا ہوا نا، اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ جو بندہ جس مسلک میں یا جس فرقہ میں پیدا ہو رہا ہے نا، اتفاق سے وہی سچا ہوتا ہے اس کے نزدیک. اب جب وہ اس کے نزدیک وہی اپنی تو سچا ہے آپ تو پہلے یہ بتا دیں نا، آپ ان کو وہی فرقہ مسلم سمجھتے ہیں یا سمجھے گا. مسلک؟ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں، آپ فرقہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو مسلک بھی کہہ رہے ہیں، ہوں. پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیں. کیا بولا آپ نے؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو کسی فرقہ یا مسلک، تو یہ فرقے میں یا مسلک میں؟ آپ چلیں اپنا بتا دیں یہ کہ آپ فرقے میں ہیں یا مسلک میں ہیں. اوکے، اگر آپ کی اس ہاں کوشچن میں کہ میں یہ جب تک مسلک میں باؤنڈری ہوں، ڈیفائن ہی نہ ہوگی پھر میں جو آپ مسلک اگلے میں ہوں. کوسچنز کر رہے ہیں نا وہ ان کے وہ بنا لنک نہیں بنے گا. نہیں ٹھیک ہے، ابھی میں کچھ بات میری کلیئر ہوئی تو میں مسلک سمجھوں گا، میں مسلک میں ہوں. جی اچھا ٹھیک ہے، ابھی مسلک میں آپ تو فرقے جو ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں نہیں؟ پھر تو وہ مسلمان اس کیٹیگری کے اس ڈیفینیشن اچھا کے چلیں، اگر نہیں آئیں آپ گے. اب وہ اپنے آپ کو مسلک میں سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب پھر جو آپ فرقے ہیں ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ ہاں ہو گیا ایسے ہی ہاں ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو فرقے میں سمجھتے ہیں پھر پھر تو فرقے میں ہم سمجھیں گے نا. یعنی دونوں یہ تو پاسبلٹیز ابھی ہیں نا. نہیں فرقے میں تو ہم سمجھیں، پھر ہم تو مسلک میں آئیں گے نا کہ ہم اس مسلک سے ہیں یا اس مسلک چلیں سے ہیں. ابھی وہ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ بھی آپ کلیئر ہو جائے گا اس پہ پھر آ رہے. جی ڈاٹ بھائی آپ بتا دیں. جی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ فرقہ اور مسلک دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ مسلک جو بعد میں بنے، فرقے کے بارے میں حدیث ہے، ٹھیک ہے، مسلک کے بارے میں حدیث نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں، اوپر ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں آپ کو سلام. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی، جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ ڈاٹ بھائی آپ بتا دیں، پھر ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. مجھے اتنا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جو قادیانی ہے نا، نہ وہ فرقے میں آتے ہیں، نہ مسلک میں آتے ہیں، نہ وہ الگ ہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کافر ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرقہ نہیں ہے، وہ کافر ہے. نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کافر ہیں اور اس کیونکہ میں انہوں پھر نے بھائی فرقے ڈاکہ اسلام ڈالا ہے. کے ہیں یا یہ بھی بتا دیں کہ ساروں کے ہیں، اس مسلمان اور کافر دونوں کو ملا کے فرقے ہیں؟ نہیں بھائی، نظریات ہوتے ہیں نا، جو ہمارا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کے بارے میں نہیں کہ آپ وہ سوال آخری نہیں نبی سمجھے ہے. میرا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ فرقے میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرقے میں ہے وہ مسلمان ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ فرقے میں ہے جو مسلمان ہے لیکن عقائد اس کے صحیح ہیں، اچھا وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ. جی مفتی صاحب آپ ڈالیں اس پہ روشنی تھوڑا، میں چاہوں گا آپ ماشاء اللہ تشریف لے آئیں تو آپ اس پہ بات کریں، گفتگو کریں ذرا تھوڑی سی. موضوع کیا ہے جناب، مجھے تھوڑا سا بتا دیں، میں بھی مفتی صاحب سمجھنے کی سامنے کوشش موضوع، کر رہا ہوں. جی یہ سامنے ہم نے لگایا ہوا ہے فرقہ کی تعریف، اور جو ہیں قادیانی جو سوال کرتے ہیں آپ 72 فرقوں میں ہیں، اور پھر فرقے کو ہم ڈیفائن کر لیں. اور یہ بھی جو بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو فرقہ نہیں سمجھتے، ان کو کافر سمجھتے ہیں، تو کیا پھر فرقے میں جو ہے وہ مسلمان ہیں؟ تو یہ جو کویسچن جتنے بھی انٹر ریلیٹڈ ہیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. اچھا اس میں ایک کویسچن میں بھی کہوں گا مفتی صاحب، یہ جو قرآن پاک میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، تو پھر آگے یہ جو حدیث میں کہ امت محمدیہ فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا تاکہ دوستوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. جی جزاک اللہ. میں عرض کرتا ہوں جتنا میرے علم میں ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اور
بقایا بہتر تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جن کو آپ لوگ فرقہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں فرقہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو فرقے نہیں ہیں۔ کوئی یہاں پہ اتنے دوست بیٹھے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کیا کوئی ایک بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فرقے سے ہوں، یہ میرا فرقہ ہے جی؟ سنی ایک فرقہ ہے، دیوبندی ایک فرقہ ہے، ابھی یہ شیعہ دوست بیٹھے ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں فرقہ ہوں؟ یار ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں کتاب و قلم میں اور تحقیقات کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے، آج تک میں نے تو کسی ایک مکتب فکر کے عالم دین کی کتاب میں کبھی نہیں پڑھا، نہ ہی کسی مکتب فکر کے عالم کی زبان سے یہ سنا ہے کہ میں فرقہ ہوں جی، ہمارا فرقہ۔ مطلب جو ان مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ ایک الگ سائڈ پہ لگ گئے ہیں، اور جو ان مکاتب فکر کے ماننے والے لوگ ہیں یعنی عوام الناس، وہ ایک سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ آپس میں نا لڑ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، اور علماء جو ہے نا ان مکاتب فکر کے، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ قوم کر کیا رہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فرقہ بھائی وہ آپ نے بنایا ہے نا، آپ نے اپنے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، آپ کو مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی نے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بٹھائی ہیں نا کہ یہ فرقے ہیں۔ بھائی اسلام میں تو کوئی نہیں فرقہ۔ کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ شیعوں میں سے کوئی ایک بندے نے کہا ہو کہ بھائی ہم ایک شیعہ فرقہ اب بنانے لگے ہیں، اور یہ اس فرقے کا موڈیریٹر ہے، اور اس کا فرقے کا کریٹر ہے، اور یہ اس فرقے کا چیئرمین ہے، لو جی وہابی فرقہ ہم بنانے لگے ہیں اور یہ اس فرقے کا چیئرمین ہے، یہ بڑا لیڈر ہے، بریلوی فرقہ بننے لگا ہے جی تو یہ فلاں اس فرقے کا فلاں چیئرمین ہے۔ کوئی آج تک بتائیں یار، ہمیں بھی بتائیں، ہمارا علم فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، مان لیتے ہیں ہمارے علم میں کمی ہے، ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دو بھائی، آپ رہنمائی کر دو، کہیں کہاں پہ پڑھا ہے آپ نے یا کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ زیادتی نہ کریں، جو بات جتنی ہے اتنی رکھیں۔ بھائی مکاتب فکر ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ سوچ کا دائرہ کار ہر ایک کا الگ الگ ہے سارے مسلمان ہی، کوئی کافر نہیں ہے، یہ سب مسلمان، لیکن ان کی سوچ کا دائرہ کار الگ الگ ہے، فکر الگ الگ ہو گئی ہے۔ رہی بات جنت میں کس نے جانا ہے یا جہنم نے، وہ قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے بس۔ تو ایسے فضول کی بحثوں کے اندر الجھنا اور پوری مطلب قوم کو ایسے سوالات میں سمجھتا ہوں اجاگر کرنا، یہ ایک دانش مندی تو نہیں ہے۔ تو اگر کبھی براڑ لگی ہو اور کبھی کوئی سوال ایسے کوئی نان سینس کر دے تو اس کو 2 منٹ، زیادہ نہیں 3 منٹ نہیں لگانے، صرف 2 منٹوں کے اندر اس کو مختصر جواب دے کے فارغ کریں، بس بات ختم ہوگی یار۔ کہ اب اس کے اوپر گھنٹوں بار ہم گفتگو کریں، کوئی سمجھ سے بالا ہے۔ فرقہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جتنا میرے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حق بولنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کا رقم ہے 3532۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق
کہ بے شک اللہ پاک نے جب اپنی مخلوق کو تخلیق کیا فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، تو مجھ کو اس کے بہتر فرقے کے اندر رکھا. حضور فرما رہے ہیں اور اللہ نے فرقہ بنایا، اللہ نے فرقہ بنایا ہے. پہلے جب مخلوقات کو تخلیق کیا نا تو اس کو مختلف فرقوں کے اندر ڈیوائیڈ اللہ نے کیا ہے. اللہ فرقہ بنا رہا ہے یار، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف بھی نہیں ہے. اللہ نے فرقہ بنایا، اس پوری اپنی مخلوق کے فرقے در فرقوں کے اندر اللہ نے تقسیم کیا. حضور فرماتے ہیں کہ فجعلنی فی خیرہم فرقہ، مجھے جو بہتر فرقہ تھا اس کے اندر رکھا ہے. یار اللہ کے بندو، بات یا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کچھ تو ہے، کچھ تو رولے ہیں. لو جی، وہ قرآن کے اندر تو اللہ نے کہا تھا فرقے فرقے نہ بنو، تو رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو ادھر حدیث کے اندر تو اللہ خود فرقے بنا رہا ہے، اور حضور کا بھی فرقہ ثابت ہو گیا ہے. حضور کا بھی فرقہ ثابت ہو گیا ہے کہ سرکار کا بھی ایک فرقہ تھا، حضور بھی صاحب فرقہ تھے. تو کیا تضاد ہو گیا ہے؟ یہ تضاد ہو گیا یہ اور تضاد نہیں ہے اللہ کے بندے، تضاد نہیں ہے. بات کو تو سمجھو. یہ وہی ہے سوچ کا دائرہ کار، فکر کا دائرہ کار، کہ فکر کے دائرہ کار ایک گروہ وہ ہے. فرقے کا مطلب گروہ ہے، ایک جماعت ہے مطلق، اور تو نہیں اس کا کوئی مراد ہے. ایک گروہ انسانیت کا کہہ رہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، اس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا، دو گروہ بن گئے، دو فرقے بن گئے. تو جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ فرقے فرقے، وہ مسلمانوں کو فرما رہا ہے نا کہ تم آپس میں اب اس قسم کا تضاد تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی سوچ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اللہ نہیں ہے. اللہ ایک ہی ہے بھائی مسلمانوں. قرآن اس کی کتاب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول. یہ ہے اس کی رسی ہے، یہ اس کو بس پکڑ کے رکھنا. تو نہ کیا کریں مطلب زیادتیاں، اور اس کے اوپر اتنا وہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب صحابہ کا بھی فرقہ میں بتا دیتا ہوں. کھولیں کتاب، حدیث کی کتاب ہے مسند ابی داؤد طیالسی، اور حدیث نمبر ہے 607. فکانا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم فرقتین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے دن جب گئے تھے تو دو صحابہ کے فرقے بن گئے تھے. فرقۃ تقول نقتلوہم، صحابہ کا ایک فرقہ یہ کہہ رہا تھا، ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا، ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو قتل کریں گے. وہ فرقاتن، اور ایک فرقہ یہ کہہ رہا تھا تقولو لا، کہ ہم قتل نہیں کریں گے. ابھی دیکھیں صحابہ کا بھی فرقہ ہے، کیا کہو گے یہاں پہ؟ یہ دو حدیثیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں مجھے اپنی بات سمجھانے کے لیے کہ نمبر ایک اللہ نے فرقہ خود بنایا، نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرقہ تھا، نمبر تین صحابہ کا بھی فرقہ تھا. تو یہ سارے مسلمان ایک ہیں بھائی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں عقائد کے اندر 19-20 ہے، وہ اللہ کو جواب دیں گے. بس جب قیامت آئے گی، یوم حساب لگے گا، تو وہ اپنا اپنا حساب دے لیں گے. ہمیں لڑنے جھگڑنے کی، الجھنے کی اور بحثیں کرنے کی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں کریں ہم؟ مسلمانوں کو سکون سے رہنے دو یار، سب دیکھے پیار محبت سے رہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے.
जहां तक मामला कादियानियों का, वो बिल्कुल ही अलग है ना। उन्होंने तो इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, तो उनके मामला ही बिल्कुल अलग हैं। और जहां तक हमारे जाती मामला है, वो उलमाए कराम हमारे तमाम मुकातबे फिक्र के बैठे हैं, वो आपस में फैसले करते ही रहते हैं। अब देखे ना, वो अभी 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 इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर मुकातबे फिक्र के बड़े बड़े उलमा एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं, हाथों में हाथ डाल के वो चाय पी रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं, गप शप कर रहे हैं। यार अवाम को क्या तकलीफ है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इनके पेट में क्या मरोड़ उठ रहे हैं। ना ये अवाम हमारी चाहती है कि ये सारे मुकातबे फिक्र इकट्ठे हों, और ना ही ये चाहती है कि इकट्ठे ना हों। ये पता नहीं कौन सी राह चाहते हैं। क्या ये तुम लोग ये चाहते हो आपस में दस्तों गिरेबां हों, लड़ाइयाँ करें, झगड़े करें, दंगा फसाद करें? ये जब ये लड़ते हैं उस वक्त भी तुम कहते हो देखो जी आपस में लड़ रहे। जब ये इकट्ठे होते हैं उस वक्त भी तान करते हो कि ये देखो जी मौलवी इकट्ठे हो गए। यार क्या हो यार तुम, यो किसी जगह टिकने देना है कि नहीं देना? हमारी अब यकीन जाने इधर मस्जिदों में जाके देखें, सब सुन्नी शिया वाभी देवबंदी एक मस्जिद में एक मौलवी के पीछे नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। यार इधर हमसाए चारों मुकातबे फिक्र के हमसाए हैं हमारे, आपस में यारियां, दोस्तियां, प्यार, मोहब्बतें, ईदों के ऊपर आना जाना, मुलाकातें और तहाइफ का लेन देन, सब कुछ हो रहा है। एक शादी होती है तो उस रिश्तेदारों के अंदर, तुम्हारे भाई बहनों के अंदर चार चार मुकातबे फिक्र के लोग होते हैं। उस टाइम नहीं तुम्हें ये फिरकेबाजी याद आती? यार ना करो यार, ज्यादतियां ना करो यार। बस मैंने जो कहना था, मेरा जितना इल्म था भाई, मेरा इल्म नाकिस है। इसके अंदर 100% ये इस चीज़ का एहतमाल है कि मैं गलती पे हो सकता हूँ, तो अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। करें बात। जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। जी वही देखो, किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है वो ओपनली जब तक मुफ्ती साहब हैं कर सकते हैं। अगर जब मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले जाएं तो फिर उसके बाद हम इधर हैं डिस्कशन के लिए, आबिद भाई भी इधर होंगे। तो आपका देखें, हम यहाँ पे समझने के लिए बैठे हैं। किसी भाई का भी आपकी आवाज़ मुझे नहीं ठीक आ रही है, क्या तो मेरे माइक कैसे ये देखें, हाँ। जब आप तशरीफ़ फरमा है, किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ लें। जब मुफ्ती साहब चले जाएंगे तो चलें, फिर आबिद भाई अंदर होंगे। लेकिन आपका इस मौजू पे कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, वो आप हाँ हाँ बिल्कुल बैठ के करेंगे, गुफ्तगू करेंगे हम भाई, गुफ्तगू ही करनी है ना, कोई मसला नहीं। गुफ्तगू करने का एक तरीकाकार होता है। एक चीज़ नहीं समझ आई तो उसका फिर एक अंदाज होता है। एक होता है जारहाना अंदाज के लड़ाई कर रहा है बंदा, उसके सवाल के अंदर से ही झलक जाता है बंदा लड़ाई करने के लिए आया है, कोई समझने समझाने का इसका ज़हन नहीं है। तो आइए, कोई है उलझन तो करते हैं क्लियर। या तो आप हमें जनाब अपनी बात समझा देंगे, तो या हमसे बात समझ के चले जाएंगे। दो में से एक काम तो होना ही होना है ना जी। साढ़े भाई यार ज़रा टैप टैप कर दें, ब्रॉड गिर गई थी। वैसे रिज्यूम हो गई है लेकिन टैप टैप कर दें साढ़े भाई। जो भाई ऊपर थे ना बस वही कॉल डालें, जो भाई ऊपर थे बस वही कॉल डालें। ब्रॉड गिर गई थी। और ज़रा ना नीचे पॉजिटिव गुड इस तरह के मैसेज। आ जाए भाई, आ जाए। तो कीर भाई कुछ कहना चाह रहे थे जी? तो कीर भाई। हाँ जी, मैं बात कर रहा था। मुफ्ती साहब, पहली बात बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की और आपकी बात से मुझे काफ़ी हौसला भी मिला है।
اور اس سے پہلے میں نے یہ سہیل بھائی کی براڈ پہ ایک بات کہی تھی کہ مجھے یہ تمام براڈ میں سے یہ براڈ کچھ اس لیے انفرادی طور پہ مجھے اچھی لگتی ہے، یعنی اس کو لائک کرتا ہوں کہ یہاں پہ نا تمام مکاتب فکر یعنی کہ تمام مسالک کے لوگ ہم بیٹھتے ہیں اور کوئی کسی کو ڈانٹ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کر رہا۔ ادروائز میں نے کافی براڈز دیکھی ہیں۔ مفتی صاحب آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ اب مطلب ہم کو مخاطب کر رہے تھے، ہم سے مراد عوام کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو مخاطب کر کے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ ہم مولویوں کو یا وہ جو بڑے علماء ہیں ان کو اکٹھا بیٹھنے نہیں دے رہے۔ میں دو تین چیزیں یہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ دیکھیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چڑائی جا سکتی۔ ایسا ہے کہ یہ جو عوام کے اندر جو بھی تفریق ہے، جو بھی ان کے ذہنوں میں اس وقت ایک دوسرے کے خلاف کسی حد تک نفرت کہہ لیں یا کسی حد تک جو ایک اجتناب کر رہے ہیں، وہ ان مولویوں کا ہی ڈالا ہوا ہے۔ لائک اگر میں ہوں یا میرے جیسا دوسرا بندہ، ہماری اپنی کتنی کوئی تحقیق ہوگی یا کتنا کوئی وہ اپنی نجی لائف سے نکل کر تو وہ ساری اسلام پہ کتنا کو ٹائم دے رہا ہوگا۔ نہیں، وہ علماء کو جو سنتے ہیں وہیں سے جو لیتے ہیں انہی سے ان کے ذہنوں میں یا محبت بنتی ہے یا نفرت بنتی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 19-20 کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے ایسا ہی ہو، لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا لوگ اپنی پاکٹس میں کفر کے فتوے اس طرح سے ڈال کے، اتنے ان کی پاکٹ میں پیسے نہیں ہوتے جتنے ان کے پاس فتوے ہوتے ہیں، بس راہ سے گزرتے جاتے ہیں اور ڈالتے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہم شیعہ لوگ اس کی ذات میں آتے تھے، ابھی تو میرے حال کے مطابق یہ آپس میں یہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ جس جگہ کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ سارے لوگ رہتے ہیں، اللہ کرے کہ وہاں پہ ہر جگہ پہ ایسے سارے لوگ رہیں۔ آپ کی باتوں سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، بڑا اچھا لگا مجھے یہ چیز سن کر، لیکن ہر جگہ پہ ایسی چیز نہیں ہے، ہر جگہ پہ ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ جو نفرتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ سب میں سوری ٹو سے لیکن اس میں بہت بڑا کردار نا ان مولویوں کا ہے جو کہ آتے ہیں۔ میں سب کی بات کروں گا اس میں اہل تشیع کو بھی شامل کروں گا، میں دوسروں کو بھی شامل کروں گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میری آنکھوں دیکھی مثالیں ہیں کہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر ایک مجلس کرواتے ہیں یا وہاں پہ سننے کو محفل کراتا ہے، وہ اپنے کسی کو بلاتے ہیں، وہ آ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، اور وہ جو لوگ 10 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں ان کے درمیان جناب وہ نفرت پڑ جاتی ہے۔ مطلب عوام خود سے نفرت نہیں ڈال دی، یہ اوپر سے ان پہ کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں مولویوں کی جن کو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ باقی تو بات رہ گئی کہ فرقہ کیا ہے اور مسلک کیا ہے، یہ تھوڑا سا کیا ہے کہ ٹپیکلی یا ایک علمی مباحثہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں، سہیل بھائی بھی ہیں، وہ بسرا بھائی بھی ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، اس کو اور زیادہ آپ نے کافی حد تک اس کو کلیئر کیا، لیکن وہ اور بھی زیادہ کلیئر ہوگا، ہم ویٹ کریں گے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ کی باتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا توقیر بھائی، میں آپ کی بات پر تھوڑا سا ریبٹل کرنا چاہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ یقین مانیے کہ آپ لوگ جیسے یورپ میں رہتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، تو ایک کمرے میں 5-5 6 بندے رہ رہے ہوتے ہیں، یا ایک گھر میں 2-4 مل کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے سٹوریاں یہاں پہ سنیں، وہ سب کے مسالک مکاتب فکر الگ الگ ہوتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر 5 افراد رہ رہے ہیں اور سارے کے سارے شیعہ ہی ہیں، تو ان سارے شیعوں کے اپنے پھر الگ الگ مکاتب فکر ہیں۔ یقین مانیے میں نا عراق گیا زیارات کے اوپر، تو ادھر جی ائمہ کرام کے بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہیں، تو ادھر ایک امام زید کے مزار پر بھی حاضری ہوئی۔ اچھا میرا نا وہ طریقہ کچھ ایسے تھا کہ میں چونکہ وہ پوری زندگی میری قادیانیوں کے ساتھ ہی مگز ماری کرتے گزری ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس سفر پہ آیا ہوں تو ان ساری ہستیوں کی اب تاریخ دوبارہ سے میں ازبر کروں گا اور ان کے معاملات دیکھوں گا، کون کیا اور کیا معاملات۔ اچھا وہ میں نا ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرتا رہا نا گوگل پہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
پتہ یہ چلا کہ بھائی یہاں پہ ایک پورا ایک زیدیہ فرقہ ہے، وہ شیعہ مکتب فکر کے اندر مختلف ان کے مکاتب فکر بنے ہوئے ہیں، پھر زیدیہ فرقے کی آگے مزید شاخیں ہیں۔ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ اہل سنت بریلویہ کو ہی لے لیں، بھائی بریلویوں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سارے یہ ایک ہی ہیں، ادھر ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے، حتیٰ کہ کفر تک کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر۔ رضوی صاحب اتاری صاحب کو نہیں چھوڑ رہے، اتاری صاحب جلالی صاحب کو نہیں چھوڑ رہے تو جلالی صاحب وہ چشتی صاحب کو نہیں چھوڑ رہے تو چشتی صاحب وہ فلاں کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہی کام دیوبندیوں کے اندر بھی ہے، یہی کام وہابیوں کے اندر بھی ہے۔ پھر کر لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ رضوی، چلو میں مثالیں، یہ ساری مثالیں دے رہا ہوں، کوئی شخص بھی مائنڈ نہ کرے، ناراض نہ ہو، میں صرف مثال دے رہا ہوں، اللہ کی قسم مثال دے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ میرے لیے سب قابل احترام ہے اور میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں پڑھتا ہی نہیں، میری زندگی گزری ہے میں ان چیزوں کے اندر پڑھتا ہی نہیں۔ اچھا رضوی صاحبان کو لے لیں، رضویوں کے اندر ہر رضوی کا ایک الگ سے ایک فرقہ ہے۔ جلالی صاحبان کو لے لیں، الگ سے ان کا ایک ایک شخص کا الگ الگ ایک فرقہ ہے۔ دیوبندیوں کو لے لیں، ان کے اندر کوئی 500 ان کے اپنے فرقے بن چکے ہوئے ہیں، کوئی حیاتی ہے تو کوئی مماتی ہے تو کوئی لواتی ہے۔ او بھائی اگر فرقے کی بات کرتے ہیں تو ہر بندے کا اپنا ایک فرقہ ہے، اس کی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اپنے فتوے ہیں۔ وہ دوسرے بندے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، یہ دوسرے سارے ہی غلط ہیں۔ بتائیے یہ ایسے ماحول کے اندر تو جینا محال ہو گیا ہے، یقین مانیے جینا محال ہو گیا، سانس لینی محال ہو گئی ہے، محال ہو گئی ہے، محال ہو گئی ہے۔ بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی غلط ہے، صرف ایک مبشر شاہی ٹھیک ہے، اور بسا اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ ساری دنیا ہی ٹھیک ہے تو مبشر شاہ تو صرف ایک غلط ہے، ایسے لگتا ہے۔ بتائیں ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے یار، یقین جانے ادھر مدینہ شریف مکہ شریف کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے، سارے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی رفع دین کر رہا ہے تو کوئی نہیں کر رہا۔ مزید اور بھی بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کی نمازیں ادھر دیکھنے کو ملتی ہیں جو کبھی سنی بھی نہیں، کہیں پڑھی بھی نہیں، بس وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی قبول تو ہر ایک کی اللہ نہیں کرنی ہے نا، کسی مولوی صاحب نے تو نہیں کرنی۔ مولوی صاحب زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ اپنے علم کے مطابق ایک فتویٰ دیں گے، کیونکہ وہ فتویٰ دینا ان کے اوپر ضروری ہے، جو ان کے علم اور نالج میں ہے انہوں نے اس کا حکم ایک بتانا ہے، یا وہ کہیں گے یہ صحیح ہے یا کہیں گے یہ غلط ہے، بس یہ بات۔ تو نہ ہی ہماری عوام کو علماء کے اوپر ناراض ہونا چاہیے، کیونکہ عالم دین کے سامنے کوئی بات ہوگی تو فتویٰ جب پوچھو گے تو بھائی اس کے اوپر واجب ہے اس کا حکم بتانا، کچھ تو وہ کہے گا کہ نہیں کہے گا، یا ہاں کہے گا یا نہ کہے گا، بھائی کچھ تو کہہ رہا ہے اس میں۔ تو علماء کے اوپر ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ بھائی مان لیتے ہیں ایک عالم دین نے دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کوئی بات نہیں، کیا ہوا ہے یار؟ تسی لا لو ساڈے تے لا لو یار، میں محسوس کر گیا تو مینوں کیا جے بھائی، وہ مطلب جنت یا جہنم تو اللہ نے دینی ہے نا، وہ تو قیامت کو دن فیصلہ ہوگا نا۔ وہ اللہ کے بندو بات کو سمجھا کریں، علماء کے اوپر بھی بالکل ناراض نہ ہو۔ ہر مکتب فکر کا عالم قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، عالم عالم ہوتا ہے، وہ عوام میں سے ایک ہیرا ہوتا ہے، ایک پھول ہوتا ہے، علم کی اپنی ایک
महक होती है, उसको रुतबे अल्लाह रसूल ने दिए हुए हैं। उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, वही आलिम की बड़ी शान है यार। वो अलग बात है, वो तो तेरी सोच है ना कि कौन सा आलिम ठीक है और कौन सा गलत है, क्योंकि अब उलमा के ऊपर मुहतसिब और मुआकिब तो तू बैठा है ना जज बन के, वो तो तूने अब फतवे सादर करने हैं कौन सा आलिम ठीक है और कौन सा गलत है, किसकी आलिम की बात मैंने माननी है या किसकी नहीं माननी। वो उलमा के ऊपर तो अल्लाह पाक ने तुझे मुसल्लत कर दी है। ये मामले हैं ना। हमारी अवाम जो है ना, ये बड़ी डाडी है, बहुत डाडी है भाई। इनसे तो हमारे उलमा डरते हैं भाई, क्योंकि अवाम बड़ी डाडी है। ओ हो, क्योंकि आलिम के ऊपर फतवा लगाने वाली जो है ना, वो अवाम है। मुफ्ती साहब आपकी बात बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। मैं एक छोटी सी बात करके इसको फाइनलाइज करूंगा, फिर किसी को मौका देते हैं। मुफ्ती साहब देखिए, दो मिसालें दूंगा मैं। एक चीज़ है कि जो बंदा जितना बड़ा जिम्मेदार होता है ना, उसके लिए दो चीज़ें हैं, उसके रिवार्ड्स भी ज़्यादा हैं, उसके राइट्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिसाल दे के कि अगर एक मेजर लेवल का बंदा है, उसकी तनख्वाह, उसके राइट्स, उसके पास जो कुछ ताकत है, एहतियारात है, वो डिफरेंट है। और अगर एक ब्रिगेडियर लेवल का बंदा है, जारी बात है उसके रिवार्ड ज़्यादा होंगे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह एक आम बंदा और एक जो आलम है, जो अपने आप को आलम कहता है या मौलवी कहता है, या मेंबर पे आके वो गुफ्तगू करता है लोगों से, उसके राइट्स, उसके रिवार्ड्स, जहाँ पे बेशक अल्लाह उसको, यानी कि वो सारे उसके फजीलतें होंगी या उसके वो सारी चीज़ें उसकी होंगी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अवाम की बनिस्बत ज़्यादा होगी। मुफ्ती साहब दूसरी मिसाल मैं ये दूंगा कि अगर आप 100 एक ना एक्सपेरिमेंट करें, 100 बंदों को लें, उन 100 बंदों में से जो लोगों के दरमियान मोहब्बत या नफरत फैलती है ना, मेरे हिसाब के मुताबिक वो दो जरिए हैं। एक जरिया वो है कि वो जो खुद अपनी या दूसरे की किताबें पढ़ेगा, कुतुब पढ़ेगा, क्योंकि हर मसले की कुतुब में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा ये चीज़ें मिलती हैं। वो खुद कुतुब पढ़ेगा, उधर से उसके अंदर नफरत या मोहब्बत पैदा होगी। दूसरा जरिया ये है कि वो किसी मजलिस में या किसी महफिल को अटेंड करेगा, किसी आलम को, किसी मौलवी को सुनेगा और उधर से वो इंस्पायर्ड होगा। अगर आप 100 बंदे उठाते हैं, उन 100 में से मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप एक्सपेरिमेंट करें तो 10 बंदे ऐसे निकलेंगे जिन्होंने किताबें पढ़ के मोहब्बत या नफरत जो लोगों के दरमियान उसने वो खुद क्रिएट की है। ज़्यादातर लोग वो होंगे जो उलमा को सुन के या मौलवियों को सुन के, तो वो किसी न किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। अब जब ज़्यादातर लोग उलमा को सुन रहे हैं या मौलवियों को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ से ज़्यादा इंस्पायरेशन ले रहे हैं। तो इन उलमा को आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने फतवा लगाया तो आप भी लगा लें, मैं माइंड नहीं करूँगा। सर आप माइंड नहीं करेंगे, 10 दूसरे माइंड करेंगे, और उनके माइंड करने से जो नफरत बढ़ेगी वो एक अलग ही फजा क्रिएट करेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि यहाँ पे अवाम को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ है, जैसा कि मैं हूँ, मेरा जहन जब मैं इस दुनिया में आया, मैं शिया मसलिक में पैदा हुआ, मैं लड़कपन में गया, 10-12 साल की एज में गया, तो मेरा जहन एक खाली जहन था। मुझे वहाँ पे कोई हदीस की कुतुब याद नहीं थी। मैंने क्या किया, मैंने मजालिस अटेंड करनी शुरू कर दी। अब वहाँ पे अच्छे उलमा भी आए, ऐसे उलमा भी आए जिन्होंने तफरका डाला, जिन्होंने नफरत फैलाई। मेरे जहन में वो चीज़ें बैठना शुरू होगी। अब वो चीज़ें बैठती आस्ता आस्ता वो मेरा जहन उस पर मजबूत होता गया, पक्का होता गया। मेरे कहने से मुराद है कि जो हम अवाम है, हमने उलमा से ही सुन के तो ये लोगों के अंदर जो तफरीक डाली हुई है या जो एक दूरी पैदा की हुई है ना, वो ज्यादातर लोगों ने उलमा से सुनकर। पर मेरी अगर किसी बात का अगर आपको कोई बुरी लगी हो तो मैं माजरत, अभी मेरे हाल में किसी और को मौका देते हैं। हम इस पॉइंट पे काफी डिस्कस कर चुके हैं। साहिल भाई बहुत माजरत। जी साहिल भाई मौजूद हैं? अब बताना चाहता हूँ, ये सारी कन्फ्यूजन जो मेरे जहन के मुताबिक, क्योंकि मैं खुद यूरोप में रहता हूँ 10 साल से,
اور میں خود جو ہمارے شیعہ برادر ہیں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابھی بھی رہ رہا ہوں. ہمارے اندر جو کلیئر چیز ہے نا وہ قادیانیوں کے بارے میں بہت کلیئر ہے، یعنی دو ٹوک ہے، ہمارے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا اپنا مرزا صاحب کے، ان کے دماغ میں ان کے بارے میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے. مسئلہ یہاں پہ اصل پیدا ہوتا ہے. بس ایسے ہی ہے نا جی، چل رہا ہے بس، نظام کائنات چل رہا ہے بس. اللہ پاک نے وہ تو جب حالانکہ شاہ دیکھو، صاحب جو جب آپ کے ابو جان اور ہم سب کے ابو جان جنت سے تشریف لائے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے فرما دیا تھا کہ بعض کے دشمن رہنے ہیں. بالکل یہ چل رہا ہے کائنات کا نظام، ایسے ہی چلنا ہے بھائی. اس کو میں اور آپ مل کے نہیں کچھ کر سکتے، وہ ٹس سے مس نہیں ہونا، کیونکہ یہ نظام ہے اللہ کا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تخلف المیعاد، اس نے جو وعدہ کر دیا ہے اس کا خلاف نہیں کرتا، الٹ نہیں کرتا. بھائی اس کا وعدہ ہے کہ بعض کے دشمن رہنے ہیں، جب رہنے ہیں تو پھر رہنے ہی رہنے ہیں. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ کی اور کائنات ہے، میرے اللہ کا لحاظ سے ان نظام کو ہے. زیادہ لفٹ بھی نہیں کرانی چاہیے، جو بروڈ چلتی ہے نا جدھر بھی ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر قادیانیوں کو، ان کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں دو ٹوک سب کا اپنا موقف ہے. ایک ہی موقف ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالا انہوں نے، ٹھیک ہے، نہ یہ عیسائیوں کی طرح ہے نہیں، نہ وہ یہ مرزا کفار کی قادیانی طرح کی کرتوتیں لوگوں کو بتائیں. ہے. جی انہوں نے جو پارسائی کا تقوی کا چادر اوڑی ہوئی ہے، نقاب اوڑا ہوا ہے نا، اس کو تار تار کریں، چہرے سے چھین کے اتاریں کہ جو تم اصل ہو. مرزا زانی تھا، مرزا شرابی تھا، مرزا فراڈیا تھا، وہ بتائیں لوگوں کو، ان کی کتابوں کے اندر سے نکال کے دکھائیں. یہ جو تقوی پرہیزگاری کا یہ دیکھیں، اس کی داڑھی دیکھیں، ایسے جبہ دستار پہنی ہوئی ہے، پگ باندھی ہوئی ہے، جو بہت بڑا کتب ابدال لگ رہا ہے. اور ایک نمبر کا زانی تھا، ایک نمبر کا شرابی انسان تھا. ہمارے بھائی نا کچھ بھائی اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اگر ان کے بارے میں کچھ غلط اور بولو نہیں، نا، جن نے یہ غصے کانا میں تھا، آنا ہے یہ اس تھا. کو اور غصے میں دلائیں. وہی بات ہے نا، ان کے بھائی یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں اس طرح کے کلمات بولیں. یہ جس چیز کا حقدار ہے وہ تو ہم کم از کم بولیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی. چور کو چور نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے بھائی؟ عیسائی ہیں وہ تو نہیں کہتے ہم مسلمان تھے، اب جو یہودی ہیں وہ اس طرح تو باتیں نہیں کرتے، یہ ہمارے اندر سے نکل کے ہمیں ہی کاٹ رہے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی فرقے یا مسالے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں. اب پتہ نہیں کس بات کی کنفیوژن ہے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ پھیلاتے ہیں مرزا صاحب کے. بس ایسے ہی ہے. اصل میں نا یہ جب سے مرزا جونیئر جیل میں آیا ہے نا، اس نے آ کے بالکل جو ہے نا بدل کے رکھ دیا ہے نوجوان بچوں کو، کہ مائنڈ سیٹ کو نا بدل کے رکھ دیا ہے. یہ اصل میں الہادیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. مذہب بیدار اور دین بیدار طبقہ تیار کر رہا ہے. اور شاہ صاحب یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا، نہ اس نے کتاب لکھی، نہ اس کی کوئی اپنی تحقیق ہے. یہ بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے اس میں سے اگر مان بھی لیا کہ 100 میں سے 1.01% بھی کوئی بات غلط ہے، حالانکہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جس طرح بھی کہانی ہوئی ہے، یعنی باتیں وہی سے اٹھاتا ہے، وہ تعریف بھی کرتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح لکھی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یقین ماننے اچھے خاصے مسلمان آپس میں جفیاں ڈال رہے تھے، پیار محبت سے رہ رہے تھے. اس نے آ کے وہ جو جفی ڈالنے والا تھا نا، ایک سنی اور شیعہ، اور آ کے اس نے بتایا ہے کہ اوے شیعہ، اوے یہ جس کے ساتھ تو جفی ڈال رہا ہے یہ تو تجھے کافر کہتا ہے. وہ فلاں مولوی نے اپنی کتاب میں لکھے، وہ دیوبندی کو جا کے کہنے لگا اوے دیوبندی، اوے بریلویوں نے تجھے کافر کہا ہے. اب مطلب یہ کہ یہ تھے فرقے باز لوگ، انہوں نے فرقہ انہوں نے پھیلایا ہے. حالانکہ شاہ صاحب ہم جو بریلوی سنی ہے، ہم شروع سے، میری بھی اب 35 سال عمر ہو گئی ہے، ہم نے زندگی میں اس طرح کی باتیں کبھی سنی نہیں ہے، نہ کسی نے بتایا کہ یہ چیزیں بھی لکھی ہوئی، ان سے بغض بھی رکھنا ہے، ان سے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اس نے آگے سارا جو ہے نا
नफ़रत का मवाद ला के अवाम में डाला है कि ये भी होता है, इसको इसने ये समझना है। वल्ला अजीब मैं आपको कंफ्यूज सही किया बता रहा हूँ कि यकीन मानिए कि हमने 8 साल की दरस नामी की, कोई 3-4 साल का हमारा वो कोर्स होता है, मुफ्ती कोर्स, तखस्सुस फिल फिक़्ह, वो किया। मतलब ये कि इतना पढ़ा भी, पढ़ाया भी, कभी नहीं सुना था ये चिश्ती रसूलुल्लाह भी कोई चीज़ है। ये मिर्जा जूनियर जेलमी के मुंह से पहली दफा सुना। अच्छा, और इसके मुंह से ही मैं अर्ज कर रहा हूँ, शाह थोड़ा सा अर्ज कर रहा जी हूँ। मतलब ये कि इतने मुतशद्दिदीन आए हैं जमाने के अंदर, इतने मुतशद्दिदीन कि जिन्होंने यहाँ तक फतवा लगा दिया कि ये गुम्बद खजरा को गिरा दो। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब वो थोड़े मुतशद्दिद थे, उन्होंने हत्ता के मुसलमानों के कत्ल को हलाल कहा, उनकी कहा कि इनकी औरतों को लौंडियां बना लो, इनके मालों को लूट लो, यहां तक का फतवा सादर किया उन्होंने। और उनको वो इबारतें नजर नहीं आई ये चिश्ती रसूलुल्लाह जो हजरत मिर्जा जूनियर जेलमी साहब को नजर आ गई। हाँ जी, अंदाजा करिए। तो बात ये है कि फितनाबाज बंदा है, ये फितनाबाज बंदा है। ये असल में फिरकों को आपस में लड़वाना चाह रहा है, या फिरका बाजी या फिरका परस्ती को हवा दे रहा है, और मुसलमानों को चैन से बैठने नहीं देना चाह रहा कि ये आपस में बस लड़ते रहें बस। ये है असल में, और कोई मसला ही नहीं है। मसला सिर्फ इसका इतना, ये बनता है डिफरेंट, ये बोलता है कि मैं सबसे अलग काम करूं। हाँ, अब इसराइल पे इसका मौक़िफ़ देख लो, वो अजीब सा मौक़िफ़ है, पूरी उम्मत से ये अलग है। कादियानी के बारे में देख लो, इसकी अपनी राय हट के, सबसे हट के अलग है। बिल्कुल ऐसे। और जो मुल्हिद हैं उनके बारे में भी ये वो इसकी तारीफ़ें करते हैं, ये उनकी तारीफ़ें करता है। समझ नहीं आती, ये पता नहीं हमारे अंदर है भी कि नहीं, खुद कंफ्यूज है ये। ओ ये जो है ना टाउट है यूथियों का, मुल्हिदीन का, कादियानियों का, उनका अल्लाह कार है ये। इस्लाम वाली तो आज तक इसके अंदर कोई चीज़ देखी नहीं है हमने। और मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई जिसमें ये बंदा कादियानियों कहता के है, बारे में वो कहता है कादियानियों के भी अजाइब वजू चमक रहे होंगे क़यामत के दिन। जी जी, वो कहता है इसी कि तरह मैं कहता 1974 की असम्बली में अगर मैं होता तो मैं कादियानियों को कभी भी काफिर ना होने देता। वो कहता है कि कादियानी मुसलमानों का ही एक फिरके हैं। है। और पीर मेहर अली शाह साहब के ये खिलाफ बोलता है, उन्होंने उनके बारे में भी ये शक पैदा करता है आवाम के अंदर। जी हाँ, वो कहता है कादियानियों का तर्जुमा कुरान ठीक है, जी जी, मुसलमानों के किए हुए तर्जुमा कुरान गलत है। बताएं, ये इसकी हर चीज कादियानियों के हक में है और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है। कहता है फिरकों की दुकानों बंद और द डैमेज हैज बीन डन। ते वाज़े तौर पे वो कहता है 2 फिरकों को तो मैंने खत्म ही कर दिया ना, बरेलवियों को और देवबंदियों को। मतलब मुसलमानों को आपस में लड़वा रहा है और कादियानियों के लिए मोहब्बत, हाँ जी, प्यार मोहब्बतें चल रही हैं। और भाई कहता है कादियानी भाई, अहमदी भाई, कादियानी भाई आते हैं मेरे पास, आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, मुलाकातें मेरी होती रहती हैं। अच्छा, इनको शक है कि वो मुसलमान हो जाएंगे। कादियानी मुझे मवाद फराहम करते हैं, और कादियानियों ने जो मुझे मवाद फराहम किया है उससे साबित होता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा कोई नहीं किया था। बताइए इस बंदे का क्या किया था? अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम नजर नहीं आ रहा। मेरा नाम फैसल शाह है। फैसल भाई, ठीक है, माशा। अच्छा, आप साहिबाना फिर बैठिए, तशरीफ रखिए, तो मुझे इजाज़त दीजिए। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि यार मुसलमान भाइयों आपस में जो है ना इस तरह उलझा करें। हाँ जी, यही है, बस हम कह ही सकते हैं भाई, किसी पर जोर जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकते। उलझना है तो मर्जी है फिर आपकी भाई, जितना मर्जी उलझे। कोई रोड़ा फड़ो ते मारो इन्हां दे सिरां दे विच, कोई लहू लुहान कर दिओ इन्हां नूं। रब रखा भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔